السلام علیکم. آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم طلعت صاحب. میں علی جان فیصل آباد سے. اب ادارے عدالتیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں عمران خان کے لیے؟ کیا وہ ڈائریکٹ کہے گا ملک کو توڑ دو تب اس کے خلاف ایکشن ہوگا؟ کون سی کمزوری ہے ملک میں کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا؟ کل عمران خان نے ویسے حد کر دی. پہلے بھی اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں اور درگزر سے کام لیا جاتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ ماحول مختلف ہے، سیاق و سباق مختلف ہے، کیمپین کی نوعیت مختلف ہے. جس تواتر سے وہ باتیں کر رہے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک جذباتی لمحے میں انہوں نے کوئی جذباتی بات کر دی اور پھر یہ کہیں کہ اس کو آپ اسے صرف نظر کریں اور اس کو چھوڑ دیں. آپ وہ پلی بھی نہیں لے سکتے جو محترم جج صاحبان نے لی تھی جب کہا گیا تھا کہ آپ نے ڈی چوک میں ریڈ زون میں داخل نہیں ہونا. پھر یہ داخل ہوئے تو کہا کہ جی چلیں ہو سکتا ہے ان کو پیغام نہ پہنچا ہو، یعنی جو پیغام 22 کروڑ عوام تک پہنچ گیا وہ عمران خان تک نہیں پہنچا. اس سے پہلے بھی عدالت کی کارروائیوں کو شرمناک وغیرہ کہتے رہے ہیں، پھر جا کے وضاحتیں دیتے رہے ہیں. پھر جج صاحبان کے خلاف کیمپینز ہوتی رہی ہیں جس کے اندر لندن میں پارٹی کے جو شرکاء تھے ریلیز میں جج صاحبان کی تصاویر کے اوپر پوسٹرز کے اوپر جوتیاں برساتے رہے ہیں. جج صاحبان کو نام لے کر دھمکایا جاتا ہے، للکارا جاتا ہے، سوال پوچھے جاتے ہیں، وہ سب درگزر سے کام لیا. لیکن اس مرتبہ تو حد اس طریقے سے کر دی کہ یہ ایک تسلسل ہے اس کیمپین کا جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں اور جس کے اندر آپ کو کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. اب یہی عدالتیں ہیں، عدالت عظمیٰ، جس کے یہاں پر ایک کیس بھی چل رہا ہے کہ کس طرح موجودہ حکومت نے مبینہ طور پر جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو سبورٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ نوٹس لیا گیا کہ جی کس طرح آپ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر سے لوگوں کے نام ہٹا دیے، کس طرح آپ نے ڈی جی ایف آئی این اے ریکارڈ تبدیل کرنے کی کوشش کی، کس طرح آپ نے جو پروسیکیوٹنگ آفیسرز ہیں ان کو تبدیل کیا، اور وہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے. اب یہاں پر وہ واضح انداز سے ایک مجسٹریٹ جو سول جج اس کا نام لے کے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. آئی جی اور ڈی آئی جی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں مارک کر لیا ہے. یہ پینل آفینس بھی ہے اور اس کے اوپر سیدھی سیدھی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز بھی لگتی ہیں. جج چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو کنٹیمپٹ کی پاور ہے وہ جج کے پاس ایک ہی جیسی ہے. تو اب عدالتوں کا امتحان ہے کہ اپنے جونیئر ججز کو وہ کیسے تحفظ ان کا کرتے ہیں، اور انتظامیہ کا بھی امتحان ہے کہ کس طرح کھلے انداز سے جب آپ دھمکیاں لگاتے ہیں. اور یہی پولیس والے جو ہیں، یہی افسران جو ہیں آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور بھی ہیں. کمال بات نہیں ہے یہ کہ ان کی مدد کے بغیر، ان کے جس کو ہم کہتے ہیں روٹ لگنا، روٹ کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں. اور انہی لوگوں نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے، اور انہی لوگوں کے سربراہ کو یا سربراہان کو، کہ ڈی آئی جی کو بھی کہا، آپ پبلک میٹنگز میں اس طریقے سے ان کی تذلیل کرتے ہیں. امتحان تو ہے، دیکھتے ہیں کون سی کمزوری ہے جو اب آڑے آئے گی. تو لگتا نہیں ہے کہ اب کوئی کمزوری آڑے آئے گی. السلام علیکم طلعت بھائی روفس عمران بات کر رہا ہوں یو ایس اے سے. میرا ایک سوال، یہ میرا نہیں ہے، ہمارے گروپ کا سوال ہے کہ کیا عمران خان شہباز گل سے کوئی ذاتی اناد کا ایسا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کہ جس سے شہباز گل اپنے آپ کو بھی جب آئینے میں دیکھے تو اسے شرم آ جائے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص کو کہا جائے کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے. آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. دیکھیں، عمران خان اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو پانی کے اندر کنارے پہ لگانے کے لیے، اگر وہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ کشتی میں سوار کسی کو بھی پھینک سکتے ہیں، وہ کشتی کے چپوؤں کو پھینک سکتے ہیں، اگر اس طرح کرنے سے وہ بچ سکتے ہیں. وہ کشتی کو ڈبو سکتے ہیں، اگر اس طرح کرنے سے وہ بچ سکتے ہیں. تو شہباز گل تو ایک چھوٹا سا ان کے لیے ہرکارہ ہے. شہباز گل اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان جو ہیں ان کے لیے کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جو چودھری پرویز الہی اور مونس الہی ان کے گرد گھوم رہے ہیں آگے پیچھے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. اور میں پہلے بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ ان کو پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. علیم خان کے ساتھ کیا ہوا ہے، جہانگیر خان ترین کے ساتھ کیا ہوا،
پارٹی کے دوسرے ممبران کے ساتھ کیا ہوا. جس کسی نے عمران خان کے معاملات میں انٹرفیئر کیا یا جس کی وجہ سے جس کی قربانی کی وجہ سے عمران خان بچ پاتے ہیں وہ قربان کر دیا گیا. تو شہباز گل کی ذاتی عزت اور ذاتی مقام جو بھی ان کے اعمال کی وجہ سے ہو معاشرے میں اور جیسے بھی لوگ اس کو دیکھتے ہوں, اپنے اوپر اس نے اس قسم کا الزام کبھی نہیں لیا. یہ الزام افواہ کی صورت میں جو بعد میں جو تصاویر سامنے آئی اس سے غلط بھی ثابت ہوتا ہوا بادی النظر میں نظر آتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ حقائق مکمل طور پر کیا ہیں, وہ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ بنائیں اور اس سے پتہ چل جائے گا, لیکن جو بادی النظر میں آپ کو نظر آتا ہے جو تصاویر جاری کی گئی ہیں وہ غلط ہے. اور آپ الٹی سیدھی تصاویر چلا کر جھوٹی تصاویر چلا کے یہ کیمپین چلاتے ہیں. تو کسی کی بھی عزت جو ہے وہ تو ایک چھوٹی قیمت ہے جو عمران خان پے کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے. انہوں نے ایک نیا بیانیہ بنانا تھا. انہوں نے شہباز گل کے بیان جس کا براہ راست تعلق ہے ان کے اپنے سٹینڈ سے, اس کو انہوں نے ڈائیلوٹ کرنا تھا, سٹوری لائن چینج کرنی تھی. اگر سٹوری لائن کو چینج کرتے ہوئے انہوں نے شہباز گل کے حوالے سے یہ بات کر دی جو زندگی بھر کی تہمت بنی, تو کوئی اس میں ان کو کوئی تعامل نہیں ہوگا اور نہ ہی پہلے ہوا. السلام علیکم. طلعت صاحب, اس ٹائم دہائیوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا مہنگائی کا, سیلاب کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں ملک کے اندر اور لوگ اپنی جان سے جا رہے ہیں. پیٹرول تاریخ کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس کم ہونے کے باوجود, لیکن آپ نے اپنے اس چینل پہ پچھلے 10-15 دن میں کوئی بھی عوام کے کور ایشوز کے متعلق پروگرام نہیں کیا. آپ کے سب پروگرام وہی عمران خان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. کیا یہی پاکستان کا کور ایشو ہے کہ عوام کے مسائل پہ آپ کوئی پروگرام نہیں کریں گے؟ جی میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میری آپ گزارش بھی سنیے کہ اس ملک میں جن معاملات کا آپ نے ذکر کیا ہے میں دہرا دیتا ہوں. پیٹرول بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت کی کمی ہونے کے باوجود اس کا فائدہ عوام تک نہ پہنچنے کا معاملہ, مہنگائی, سیلاب, اس کے علاوہ تھانہ کچہری, نوکریاں, کرائم, یہ تمام چیزیں بھی بیچ میں آپ ڈال سکتے ہیں. ان کا براہ راست تعلق آپ کی سیاست سے ہے. جس ملک میں آپ نے سیاسی ہڑبونگ کو پنپنے دیا اس ملک میں آپ نے ان مسائل کا منہ کھول دیا. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بالکل یہ صحیح سوال اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی اور کوئی کام نہیں ہے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ میں پولیٹکس اس وجہ سے کور نہیں کرتا کہ میں پولیٹیکلی انکلائنڈ جرنلسٹ ہوں. بعض جرنلسٹ ہوتی ہیں ان کی بیٹس مختلف ہوتی ہیں, چونکہ میں یا بحران کی کوریج کرتا ہوں, خارجہ پالیسی, دفاعی پالیسی, یا پھر میں پالیٹکس کی کرتا ہوں یا پولیٹیکل اکانومی آپ کو کہتے ہیں. تو صرف اس وجہ سے میں یہ کوریج نہیں کرتا ہوں یا اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا ہوں کہ یہ میرا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے, فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے. اس وجہ سے کرتا ہوں, آپ یقین مانیے, کہ جب تک آپ نے اس نظام کو ٹھیک نہیں کیا یہ تمام مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو ان مسائل کے اوپر میں فوکس کر سکتا ہوں, کرنا چاہیے, لیکن گھوم کر پھر یہ مسائل اور ان کی جڑیں سیاست کے ساتھ جڑی ہوں گی, جن کی جڑیں ان معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس کا ہم روزانہ تجزیہ کرتے ہیں. تو آپ کو لگے گا کہ ہم آبسیسیولی عمران خان کے گرد گھومتے ہیں یا نون لیگ کے گرد گھومتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتے ہیں, احتجاج کے گرد گھومتے ہیں. اس وجہ سے گھومتا ہوں میں کم از کم, کیونکہ جب تک آپ نے پولیٹیکلی اسٹیبل اس ملک کو نہیں کیا یہی ہوتا رہے گا عوام کے ساتھ, یہی ہڑبونگ مچا رہے گا, یہی تباہ کاریاں ہوتی رہیں گی. یہ ایک فرد اور چند ایک لوگوں نے اس کے گرد 22 کروڑ عوام کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. کمال بات نہیں ہے؟ آپ کام ہی نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر, آپ کا فوکس ہی کسی اور طرف نہیں جا سکتا. تو اصل ایشو یہ ہے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس کو اس زاویے سے دیکھیے کہ یہ دونوں معاملات, یعنی جن کا آپ نے تذکرہ کیا اور جن کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں, یہ علیحدہ علیحدہ نہیں. یہ جو گل پکڑا گیا ہے اور جو عمران خان کے ساتھ جو بھی کیسز وغیرہ بن رہے ہیں, انہوں نے تو کیا ہے تو یہ بھگت رہے ہیں. تو آج یہ کیا ہر طرف شور مچا جا رہا ہے صحافی برادران کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں, وہ جی مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا. کیا ہو گیا یار؟ اس بندے نے جتنی غلاظت پھیلائی تھی ابھی تو اس کے ساتھ آدھا بھی نہیں ہوا. یہ ہر ایک کسی کو بڑے بڑے
यानी कि मैं तो वो लफ्ज़ भी नहीं कह सकता, इतने बुरे अलकाबात देता था। पाकिस्तान में लोगों के साथ तो इतनी ज़्यादती की जाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो अगर इस बेचारे के साथ हो जाएगा, यानी अगर इसका किया इसके सामने आ जाएगा तो क्या मुश्किल है? मुझे तो समझ नहीं आती सहाफ़ी बिरादरान की भी, यार क्या इनको मुश्किल बन गई है कि जी इसके साथ ये हो गया वो हो गया। तो प्लीज़ इस पे कमेंट्स कीजिएगा। बड़ा सख्त सवाल कर दिया जी आपने। मतलब कुछ चीज़ें हमने एक दो निकाल भी दी क्योंकि वो ज़्यादा ही सख्ती हो गई, लेकिन सवाल आपका है बड़ा अहम। इसको मैं दो तीन तरीके से इसको टैकल कर सकता हूँ। एक ज़ाती ज़ाविये से बात कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी का असूल है कि जो गिरा हुआ है ना उसको ठुड्डा नहीं मारना चाहिए। यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में भी बड़े उनके साथ इख्तलाफात रहे, लेकिन जब ताकत से वो निकले तो हमने उसका पीछा नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं हमारे जिनको मैं जानता हूँ, जब वो ताकत में थे तो दस्तारबंदियाँ उनकी किया करते थे और दरबार में हाज़िरियाँ दिया करते थे, और जो ही ताकत से निकले हैं तो एकदम मुजाहिद बन गए। MQM का भी यही हाल है। फाटा का इलाका जो पहले फाटा होता था अब वो ज़िलों में तब्दील होके नए ज़िलों की सूरत में KP में ज़म हो गया है। कोई नहीं जाता होता था, हम कवरेज उसकी किया करते थे। फ्लड हो, पीक के ऊपर जब भी इश्यूज़ होते थे, अर्थक्वेक पीक पर इश्यूज़ होते थे, हम कवरेज किया करते थे। तो जब कोई फ़र्द गिर जाए या मामला ख़त्म हो जाए तो उसको दोहरा के खाम खा सहाफ़ी बनने की या अपनी आप समझें बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो मेरा जो टेक है शहबाज गिल के ऊपर, वो इस रवैये से इन्फ्लुएंस हुआ है कि मैं जो बंदा मुसीबत में हो उसके ऊपर ज़्यादा हाथ सख्त रखता है तज़ियाती तौर पे। अगरचे शहबाज गिल ने जो जेल में जाने से पहले ट्वीट किए हैं, उसमें अगर सलीम साफ़ी के बारे में या मेरे बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है और जो इमेजेस उसने लिखे हैं, वो तो खैर तसलसल है ना उनका। वो तो रिकॉर्ड उनका ऐसा है कि कानों को हाथ लगाने को दिल करता है, जिसका आपने जिक्र भी किया। दूसरी बात ये है कि बदतरीन मुल्ज़िम भी हो, बदतरीन मुजरिम भी हो, उसके चंद एक हकूक़ हैं। उन हकूक़ की आप पामाली नहीं कर सकते। जो काल कोठड़ी में भी बंद है उसके हकूक़ हैं। जो मौत का मुंतज़िर है, उसको सज़ा हुई है, उसके भी हकूक़ हैं। जो फांसी पर चढ़ने को है उसके भी हकूक़ हैं। तो बदतरीन मुल्ज़मान और मुजरमान के हकूक़ हैं, और अगर कहीं पर इन हकूक़ की पामाली का ज़िक्र आता है या ख़दशा पैदा होता है तो हमें उसके ऊपर कमेंट करना चाहिए, और डिसेंसी ये डिमांड भी ये करती हैं। अब सहाफ़ी बरादरी में आप तफरीक रखिए वो लोग जो असूली तौर पर इन मामलात को टेकअप कर रहे हैं, और वो लोग जो शहबाज गिल हैं असल में, लेकिन सहाफ़त का लुबादा ओढ़ कर वो काम करते फिर रहे हैं। दोनों में तफरीक रखिएगा। एक काफ़ी बड़ा ऐसा पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर हल्का है जो असूली, आइनी, कानूनी, इखलाकी बुनियादों पर शहबाज गिल के बारे में कह रहा है कि अगर इसके साथ ज़्यादती हुई तो उसकी तहकीक करें। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो असल में सहाफ़त के शहबाज गिल हैं, लेकिन नारे वो ऐसे मारते हैं कि जैसे दुनिया में सहाफ़त ने उन्हीं के साथ जन्म लिया था, और वही सही तरीके से सहाफ़त करते हैं। उनमें और इन लोगों में जो असूली बात कर रहे हैं, आप थोड़ी सी तफरीक रखिए, बल्कि ज़्यादा तफरीक कीजिए। मुकम्मल तौर पर ज़्यादा कर दिए, थोड़ी क्यों करते हैं। ये मेरे ख्याल में इसका जवाब बनता है जो आपने सवाल किया। लेकिन सवाल ठीक है, अगर मकाफ़ात अमल है, अगर आपने हरकतें की हैं तो फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ जवाब तो आएगा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आई होप आप खैरियत से होंगे। मुझे अभी ये डॉक्टर अलामा मुफ्ती इमरान खान नियाज़ी साहब की तकरीर सुनने का शायद हासिल हुआ, जो कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया, प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया इवेंट के ऊपर दे रहे थे। वहाँ पे उन्होंने मिसाल दी रियासत मदीना की और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जब उन्होंने अपने आप को इंसाफ के लिए पेश किया। तो जब इनकी बारी आई थी तो इन्होंने तो जस्टिस वजीउद्दीन को ही फारिग कर दिया, घर भेज दिया जस्टिस वजीउद्दीन को। और जब FIA इनको नोटिस भेजता तो ये कहते हैं जी कि मैं तो मिजाज ही नहीं हूँ आपको जवाब देने का। और वहाँ पे ये खड़े तकरीर कर रहे थे कि उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया रियासत मदीना का हवाला देते हुए। तो पहली तो बात ये है कि ये इनके कॉल और फेल में इतना तजाद होने के बावजूद लोग वहाँ पे बैठ के तालियां बजा रहे थे।
ایک تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے، اور دوسرا ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ ریاست مدینہ کو بنانے میں یہ کون سی جو ہے یہودیوں سے یا عیسائی قبیلوں سے فنڈنگ لی گئی تھی جس کے بعد ریاست مدینہ بنی، جو کہ یہ چاہ رہے تھے بنانا جس طرح سے. تو یہ آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ ان کے قول و فعل میں اتنا زیادہ تضاد ہونے کے باوجود وہاں پہ لوگ اگر تالیاں بجا رہے ہیں تو اس قوم کی جو عقل و فہم ہے اس کے اوپر ہم کیا کریں؟ ماتم کریں یا کیا، کس طرح انہیں سمجھایا جائے؟ اپنے جو ہے رائے سے آگاہ کیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم. جی لمبا آپ کا سوال ہے لیکن ہے بڑا زبردست، اور آپ یقین مانیں کہ مجھے بھی کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اتنے حقائق موجود ہیں، ایسے تضادات موجود ہیں جن کا 1% بھی اگر آپ کے پیارے ترین شخص کی طرف سے سامنے آئے تو آپ دوبارہ اس سے شاید ملاقات نہ کریں یا ہاتھ ملانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں. لیکن یہاں پر اتنے بڑے تضادات کے باوجود آپ کو لوگ، ان کے جو خاص لوگ ہیں، ٹس سے مس ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن یہ کنفیوژن ہے، یہ ایک قسم کا نظر کا دھوکہ ہے. STH آپ دیکھیں گے کل، جس کے اندر میں نے واضح انداز سے بتایا کہ کس طریقے سے بہت مماثلت ہے عمران خان میں اور الطاف حسین میں. یہ جب کلٹ آپ بنا لیتے ہیں نا شخصیات کا، تو بہت سے لوگ تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ مجبوری کے عالم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف دلچسپی دکھانے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں ڈرامہ اور تھیٹرکس اینڈ تھیٹر ان سے انسپائر ہوتے ہیں کہ اور واہ واہ کرتے ہیں. تو کوئی وجہ ہے نا یہ ویکینڈ کے اوپر سارا اپنا تھیٹر لگاتے ہیں، جمعرات کو، جمعے کو، بدھ کو دن میں لگائیں جب لوگوں نے روزی روٹی کمانی ہوتی ہے تو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ آتے ہیں. ابھی بھی خیر زیادہ لوگ نہیں آتے، تو ایک ویکینڈ کے اوپر بھی لوگ ساتھ آ جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کی نفرت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کس وجہ سے تالی بجا رہا ہے جب یہ جماعت ٹوٹ پھوٹ کی طرف جائے گی. اگر عمران خان نے اپنی ریت نہ بنی تو اس جماعت کو اسی طرف لے جا رہے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کی طرف. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اندر لوگ جو ہیں وہ کس کس وجہ سے کھڑے تھے. تو عقل کا ماتم بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. جو کلٹ آف پرسنالٹی ہے، اس کلٹ کی وجہ سے لوگ آپ کو ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں ایسے وقت میں جب حقائق واضح ہو گئے ہیں، جب کال افیئر میں تضاد جو ہے وہ چڑھے ہوئے سورج کی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ ایک سیاسی اندھے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک کامن سینس کو پاؤں تلے رگید رہے ہیں. اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دیں. السلام علیکم سر، کامران بات کر رہا ہوں. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں کافی کنفیوز ہوں. کنفیوز اس لحاظ میں سر کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو فواد چودھری جیسے لوگ، حماد اظہر جیسے لوگ، اور پھر صحافیوں میں آ جائیں آپ، صابر شاکر، اور یہ عمران ریاض خان جو اتنا بڑکا ہوا ہے، سمیع ابراہیم، یہ تو سر اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں سے پہلے انہوں نے سٹیج گرمایا ہوا ہوتا تھا، اور ان کے اشاروں سے پہلے ناچ ناچ کے ان کا برا حال ہو جاتا تھا. تو یہ کیسے سر، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گیم چل رہی ہے کہ بیہائنڈ دا سین کچھ اور چل رہا ہے 2023 الیکشنز کے لیے، کہ ان جیسے لوگ، پھر اب فواد چودھری جو کہ بالکل اشارہ ہونے سے پہلے بھی پارٹی بدلی کر لیتا ہے، جس کو بس تھوڑا سا شک پڑتا ہے کہ یہ جا رہی حکومت تو وہ سیاست چھوڑ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتا تھا. تو سر یہ تھوڑا سا پلیز گائیڈ کیجیے گا کہ یہ کیوں یہ لوگ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے برخلاف جا رہے ہیں اور اتنی ہائی پوزیشن لے لیے. یہ حیران ہوں سر، بہت زیادہ حیران ہوں. اس میں 3-4 چیزیں یاد رکھیے گا. ایک تو عمران خان نے یہ تصور پیدا کیا بڑی کامیابی کے ساتھ کہ جو میرے ساتھ لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کی گڈی اوپر چلی جائے گی. اور ARY کو انہوں نے بھرپور استعمال کیا. یہ ARY
اور اس کے اونر کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ان کو استعمال کیسے کیا گیا. کوئی محبت والا نہیں ہے اے آر وائی کا. آج اگر اے آر وائی کھلتا ہے تو 2 پروگرامز عمران خان کے خلاف ہوں, اسی اونر کو اور انہی جرنلسٹ کو وہ اڑا کے رکھ دیں گے. 2 پروگرام تنقیدی حقیقی کر کے تو دیکھیں ذرا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی کتنی محبت ہے اے آر وائی کے حوالے سے اور فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے. تو عمران خان کے لیے انسٹرومنٹ ہے اے آر وائی, اور اس میں چند ایک صحافی ہیں وہ انسٹرومنٹ ہیں, چند ایک جو ہیں وہ حماقت کی وجہ سے انسٹرومنٹ ہے. دوسروں کو پتہ ہے کہ وہ عام صحافت میں, نیوٹرل صحافت میں یا متوازن صحافت میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو پارٹی کے اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں, اور پھر وہ دندناتے پھرتے ہیں ان حلقوں میں جہاں پہ صرف اسی پارٹی کے لوگ گھومتے ہیں. تو ان کے لیے ایک کمفرٹ زون ہے, اس کمفرٹ زون سے نکلتے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کو جن کو اب پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کے ہاتھوں میں استعمال ہوئے ہیں, کچھ نے تو لائن بدل لی ہے, لیکن 2 کیٹیگریز ایسی ہیں جن کا عمران خان کے بغیر گزارا نہیں ہے, جو ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. اور جو عام صحافت میں جن کا کوئی نام ہے, نہ کوئی کام ہے, نہ انہوں نے ان کو بنیادی اصولوں کا پتہ ہے صحافت کے, نہ انہوں نے کبھی ان سے کہہ دینا کہ مثلاً کہ آپ ایک سٹوری کرافٹ کر دیں جو بنیادی صحافی کا کام ہے, یا آپ کسی خبر کا ٹی وی پہ چلنے والی اس کا انٹرو بنا دیں, تو ان کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن وہ آپ کو صحافت کے بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں. تو انہوں نے تو اپنا تمام تر جو زندگی کا مقصد ہے عمران خان کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ عمران خان سے ڈیٹیچ ہوں گے تو ان کی صحافیانہ وقت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں.